وصاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل باہر کوئی نہ بیٹھا چائے شائے چلو یہاں جو حیدر کرنی پڑ یہ ہم کر لیتے ہیں چھوڑتے ہیں یہ ہم کر لیتے ہیں مولانا صاحب جب پڑھیں گے نا تو بیچ میں ایک دو بندے آ کے کر لیں گے تو اتنا ٹائم نہیں لگنے کا آ جاؤ اشر بیٹے اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خاک در بوتراب کیا خاک وہ ڈریں گے لاحد کے حساب سے، کیا خاک وہ ڈریں گے لاحد کے حساب سے، منسوب جو خاک در بوتراب سے. مشکل کشا ہے پاس فرشتو ادب کرو، مشکل کشا ہے پاس فرشتو ادب کرو، مشکل میں ڈال دوں گا سوال و جواب سے. خیبر میں دیکھنا یہ ہے، خیبر میں دیکھنا یہ ہے جبرائیل یا اجل. خیبر میں دیکھنا یہ ہے جبرائیل یا اجل. لپٹا ہوا کون ہے کون علی کی رکاب سے. اور محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. محسن بہشت مولا علی کی ولا سے ہے، محسن بہشت مولا علی کی ولا سے ہے. میں نے یہی پڑھا ہے خدا کی کتاب سے. اب میں دعوت دیتا ہوں ننھے ذاکر اہل بیت حیدر زیدی سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. بانوں کا
اصغر تیرے جھولے کو اب کون جھلائے گا، اصغر تیرے جھولے کو اب کون جھلائے گا، میں شام چلی بیٹا، میں شام چلی بیٹا، اب کون یہاں ہوگا، قوم گود میں سو کے کیوں گور پسند آئی، قوم گود میں سو کے کیوں گور پسند آئی، وہاں خاک کا بستر ہے، وہاں خاک کا بستر ہے، آرام کہاں ہوگا، ہر ماں تجھ دنیا کی روئے گی قیامت تک، ہر ماں تجھ دنیا کی روئے گی قیامت تک، جب تیری شہادت کا، جب تیری شہادت کا مجلس میں بیان ہوگا، یہ کرب و بلا کا بن اور شام کا وہ زندان، یہ کرب و بلا کا بن اور شام کا وہ زندان، ماں تیری کہاں ہوگی، ماں تیری کہاں ہوگی، بولال کہاں ہوگا، بانوں کا یہ ارمان تھا، آباد مکاں ہوگا، ایک روز وہ آئے گا، ایک روز وہ آئے گا، اصغر بھی جوان ہوگا، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ماشاءاللہ یہ تھے ننھے ذاکر اہل بیت حیدر زیدی. بسد رکوع و سجود و قیام کہنا ہے، بسد رکوع و سجود و قیام کہنا ہے، حسین ابن علی پر سلام کہنا ہے. سبحان اللہ. یہ نام کیوں نہ کروں زندگی میں ورد زبان، یہ نام کیوں نہ کروں زندگی میں ورد زبان، مجھے لحد میں علی کو امام کہنا ہے. پر محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد. بروز حشر زیارت نصیب ہو تو ہمیں، بروز حشر زیارت نصیب ہو تو ہمیں، علی کے لال سے تھوڑا سا کام کہنا ہے. سبحان اللہ. کہاں تلک نہ سنے گا کوئی حسین کا ذکر، کہاں تلک نہ سنے گا کوئی حسین کا ذکر، یہ داستان تو ہمیں صبح و شام کہنا ہے. سبحان اللہ. یہ دعوے ماتم شبیر ہے جسے محسن، یہ دعوے ماتم شبیر ہے جسے محسن، اندھیری قبر میں ماہ تمام کہنا ہے. اسی کے ساتھ میں دعوت دوں گا علی اصلی سے کہ وہ آئیں نذرانے عقیدت پیش کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد.
محمد وآل محمد محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہتی تھی رو کر ماں سینے میں دل ہے کہاں، کہتی تھی رو کر ماں سینے میں دل ہے کہاں، ایک ہے کڑی الجوان دوسرا ہے بے زبان، دونوں سدھارے جنا تشت میں تنہا ہے ماں، سونا ہے سارا جہاں اجڑا پڑا ہے مکان، آنکھوں سے خون ہے رواں تم کو میں پاؤں کہاں، ہو علی اکبر کہاں ہو علی اصغر کہاں، ہو علی اکبر کہاں ہو علی اصغر کہاں، کرتی ہوں کب سے بکا دیتے نہیں تم صدا، کیوں ہوئے مجھ سے خفا کیا ہوئی ہم سے خطا، جس طرح روٹھے ہو تم مجھ سے میں تم پر فدا، اس طرح کوئی پسر ماں سے نہ ہو بے جدا، دشت میں تم میری جان ہو گئے کس جانہاں، ہو علی اکبر کہاں ہو علی اصغر کہاں، میری امیدیں گئیں میرے سہارے گئے، جن کو سمجھتی تھی جان ہائے وہ پیارے گئے، پیاس سے تھے جاں بلا پیاس ہی مارے گئے، کرب و بلا میں وہ آج ظلم سے مارے گئے، آنکھوں سے ہے خون رواں تم کو میں پاؤں کہاں، ہو علی اکبر کہاں ہو علی اصغر کہاں، ہو علی اکبر کہاں ہو علی اصغر کہاں، خیمہ جلا گھر لٹا بادشاہ دو جہاں، اب کوئی ممکن نہیں پوچھنے والا یہاں، اے میرے روح رواں اے میرے تاب و تواں، وادی غربت میں آج چھٹ گئی دونوں سے ماں، ایک کا گلا چھد گیا ایک نے کھائی سنا، ہو علی اکبر کہاں ہو علی اصغر کہاں، بولی مصور یہ ماں غم کی گھٹا چھا گئی، رنگ میں میرے شیر کو کس کی نظر کھا گئی، ہنسلیوں والا جو تھا اس کو بھی موت آ گئی، گھر کو تو ویراں کیا کرب و بلا بھا گئی، دل میں ایک کے سینہ تیر نے لی ایک ہی جان، ہو علی اکبر کہاں ہو علی اصغر کہاں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تھے برادر علی اصغری۔ مومنین، جیسے کہ ہمارے ویکنڈ پہ مجالس جاری ہیں، تقریباً 12 کے قریب مجالس جو ہیں وہ ابھی بھی انسپانسرڈ ہیں۔ آپ تمام مومنین سے درخواست ہے جو سن رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اگر وہ کو اسپانسر کرانا چاہیں یا فل اسپانسر کرانا چاہیں، پلیز کانٹیکٹ بردر زین اور مائی سیلف، تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا، اور تمام مومنین سے درخواست ہے کہ بلند ترین صلوات۔
صلی علی محمد وآل محمد. اس کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں مولانا علی رضا صاحب سے کہ وہ آئیں اور مجلس سے خطاب کریں. نعرہ صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Respected brothers and sisters in Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. Before we start the majlis, there is a request for Surah Fatiha for Niloufar Shamim bint Sayyid Akhtar Abbas Zaidi and all of our marhumin, marhumat. Rahamallah man yakra'ul Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sirata mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim. Qul huwallahu ahad. قل هو الله احد لم يكن له كفوا احد. افلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. First, we send our salams, our salutations, our condolences to the Imam of the time, Imam al-Zamana, Ajjalallahu Farajahu Sharif. اللهم صل على محمد Secondly, we وآل send the محمد. condolences to the students of the houses, the marajas, and thirdly, to each of the mu'mineen and the mu'minat on the martyrdom days of Abba Abdullah al-Hussein and his companions. Tonight we will continue our topic that we had started yesterday, and yesterday we were mentioning what have we learned from Karbala. Today we will go in more depth, and today we will mention what was the real agenda of Karbala. Why did Imam Hussein salawatullah wassalamu alayhi, اللهم صل على محمد وآل محمد. why did he leave his hometown, or why was he forced to leave his hometown? Tonight we will discuss that. First, we will start with what have we learned, or what does Karbala teach us? Karbala teaches us
how to do Jihadul Akbar. Jihadul Akbar. Karbala teaches us how to do Jihadul Nafs. Jihadul Nafs, some have written this is known as Jihadul Akbar. Jihadul Nafs is having a war within yourself with your desires. The point of all of these ibadat, the point of all of these majalises, whatever language you listen to, whatever you listen to, wherever you go, all have one point, and the point is there needs to be an inqilab within yourself. A revolution to change yourself. A revolution to get closer, alaykum salam, to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala and the Ahlul Bayt. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. when the companions returned from one of the jihads, some of the companions are bleeding, some of them are missing a hand, some are missing a leg. Some have bandages over their heads, some have bandages on their bodies. The Prophet looks at them and he says, "Welcome back from Jihadul Asghar." He said, "Ya Rasulullah, if this is Jihadul Asghar, then what is Jihadul Akbar?" The Prophet says, "Jihadul Akbar is fighting one's desires. How do I control myself when I have power? When I am full of anger, how do I treat my wife? When that day is not going as it's supposed to go, how do I have that balance in my life?" You will learn all of this through the teachings of the Ahlul Bayt. You will learn all of this from the doors of Muhammad and Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. When Imam Hussein was coming towards Karbala, and we all know this, the Imam met Hur. In Hur's army, he has either 1,000 some written or 2,000. In his troops, there was a man by the name of Ali ibn Ta'na Marhabi. This man says, when we met Hussein ibn Ali, I was so tired and I was so thirsty that they gave me the water skin first time. I was shaking and it dropped out of my hands. The second time they gave me water, it drops out of my hand again. The third time they give me water, I am so weak, I do not have any power. The water drops out of my hand. I feel so tired. He says, I see a man, he stands up. When that man stands up, all of the youth of the Banu Hashim stand up. That man walks towards me, he holds the water skin, and he puts water in my mouth. I quench my thirst, I get my energy back. When I get my energy back, I ask my friends, who is this? They say, this is the one they call Hussein ibn Ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. This is how you treat your enemies. How do you treat your enemies? You will learn this from Karbala. Our fourth Imam, Imam Zayn al-Abidin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Every single day when the Imam used to leave his house to lead the prayers, there was a man who used to curse at the Imam. Every single day. He would say, your father was like this, your mother was like this. What did the Imam do? The Imam would look down and he would say, it's okay, may Allah forgive your sins. The Imam knew this was a homeless man.
Imam would cover his face so you could only see his eyes, he would go and give this man some money so you can eat for the next day coming. The Imam kept doing this for many years. After many years, when they make an announcement that Ali Zain al-Abidin has passed away, that was the first night that this man didn't have any money to eat. When he didn't get any money to eat, it hit him. He said, this was the man who was taking care of me every single night. I was the one who was cursing at him. What does he do? He goes to the grave of Imam Zain al-Abidin and he weeps and he cries in such a manner that he says, please, O Imam, I want you to be my wasila so Allah can forgive my sins. Yes. How do you treat your enemies? This is how you will learn from Karbala. Jihad al-Nafs, Jihad al-Akbar, according to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he was asked, who is the best warrior? The Prophet didn't say the one who can kill 100, 200. The Prophet didn't say the one who can have his sword and go into the battlefield. The Prophet says, in my opinion, the best warrior is the one who can control their nafs. Who can do jihadul akbar, jihadul nafs. All of you, we have all of these elements in our bodies. We have all of these. Sometimes you get the whispering. Today in majlis, I will go and I will fight Fulan ibn Fulan. This is your nafs talking to you. Or vice versa. Today, I will go to the Husayniyah and I will meet all of my brothers with the best of the akhlaq. This is your nafs talking. There are many kinds of nafs, I've already mentioned them. I won't repeat them. Our sixth Imam, Imam Jafar Sadiq. Before I mention that, there are many things that you can learn from the land of Karbala. One of the things you can learn is ilm, education. We love to educate our children and we want all of us to be successful. We want our children to be successful. We want them to go to the best universities and college. MashaAllah, there's nothing wrong with that. But while we are doing this, most of the people in the community, they do not put the importance towards ilm. How many of us can actually say, yes, I have read this many Islamic books compared to regular books? In university and colleges, you read hundreds and even thousands of books to reach that level. Why is it that we are forgetting our Islamic duties? When Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he was asked, which kind of youth do you love the most? He says, the youth which are educated in Islam. This education is a big role, my brothers and sisters. While you are getting the education of this world, do not forget the education of Islam. Do not forget the education which is going to help you in the hereafter. Moving along, as I was saying, Imam Ali salawatullah wa Imam is asked, what kind of ilm do you not approve of? Imam says, if you earn ilm for the following reasons, I do not approve of it. Number one, if you are going to earn ilm
For self-glorification, do not earn. What does that mean? Always thinking you are above everyone. Never, my brothers and sisters, never sit next to anybody, never walk by anybody thinking that you are above them. Why? Here's the reason. How many people there are on the planet who are not known on the earth, but some of them, they glow in the stars. Just like when we look in the skies, the stars glow for us. There are some people, the Prophet says, they glow in the skies for the malaika. When the malaika asks, who are these people? The answer comes, these are the people of Iman. They have achieved the level of complete taqwa. They have achieved the level of completing and getting closer to Tawheed, or oneness of Allah. Now, how can you test your Iman? A very easy formula I will give you today. You can test yourself. Our sixth Imam, Imam Jafar اللهم صل على محمد وآل محمد. he says, Allah subhanahu wa ta'ala has made you the doctor of yourself. You know what is wrong with you. I do not know what is in your heart. You do not know what is in mine. You have to examine yourself. What have I become? What kind of person am I? The type of person that I have become, will the Prophet and the Ahlul Bayt approve of this person or not? So how do you test your Iman? Very easy formula. In the time of Azan, when the Azan goes off, what happens to you after Azan? Is there a thought within you that my Lord is calling me? It is time to return to my Lord? Or do you ignore this Azan? If you're at work or you're at school, you have a valid excuse, it's okay. But if you're not doing anything and the Azan goes off, this is how you will test your Iman. If your Iman is strong, you will say, Labbaik Allahumma labbaik. Oh my Lord, I am here for you. Allah subhanahu wa ta'ala, He calls you over and over. Prophet Musa, one day he is speaking to Allah and he is saying, oh Allah, you blessed Adam, you made him the first of the creation. Then you tested him, you took him out of Jannah. And he cried for many years. Then he found his wife. Then you gave him children. Then you put him into Jannah. Then you put your spirit in him. All of the malaika did the sajda. Oh Allah, how will Adam ever repay you for all of this that you have done? Allah subhanahu wa ta'ala says, oh Musa, it is enough for me that Adam said one time, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Then Allah says, oh Musa, the person who stands up for prayer, when they are standing there and they are ready to do takbir, I say, Labbaik ya abdi. O my creation, I am here. Then Prophet who says, what do you say when they go in ruku? He says, Labbaik ya abdi, Labbaik ya abdi. I am here for you, I am here for you. What do you say when they go into sajda? O Musa, I tell my creation, Labbaik ya abdi, Labbaik ya abdi, Labbaik ya abdi. I am here for you, ask whatever you want, as long as it is halal and in the boundaries of Shariat,
I will accept all of your dua. This is how much your Lord loves you. This is how close your Lord is to you. Our fifth Imam, Imam Muhammad Baqir, صل على محمد وآل محمد. he was asked, how do I know how close I am to my Lord? The Imam says, examine yourself, test yourself. In the daytime, how much do you remember Allah? Allah remembers you that much times 10. If you say, Ya Allah once, He will repeat it 10 times. So make sure you keep doing the dhikr of Allah. Moving along, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. صل على محمد وآل One day محمد. the Prophet gives a hadith and he says, there are few things that I love from the children. If the people could adopt these, they would become successful human beings. Ya Rasulullah, what are these? He says, number one, they weep and they cry until they get what they want. If the people could start weeping and crying, the fear of Allah, they would become successful human beings. Yes. Learn how to cry in the fear of Allah. The second thing, the children, they play in the sand. They play in the sand and in the dirt, and after they are done playing, they do not have any takabbur. Takabbur means I am above everyone. Yes. I want to fly above everyone. They do not have takabbur. The third thing the children do that I love the most, the Prophet is saying, is they fight each other, but at the end of the day, they resolve their issues. They do not have bughz or hatred for one another. If the humans can learn how to forgive each other, they will become very successful in their lives. Then the Prophet says, the children, they play with sand and they make sand castles and then they destroy them. Why? Even they know dunya is not an everlasting place. You and I, we are only here for a short time. Look at the planets, my brothers and sisters. Some of the planets, the sun, Pluto, Mars, they're here for millions and millions of years. The seas, look at the seas, the Nile River. All of the seas, they're thousands of years old. Look at the trees. Some of the trees in California, they're thousands of years old. All of these things are millions and thousands of years old, except insan. Insan is what, 90? If you have a good life, 90 years. But if you're Pakistani or Indian, 60, 70. We kill each other. Our tongues kill each other. Right? Backbiting is killing us. The planets are here for millions of years, the stars, except insan. Why? Allah subhanahu wa ta'ala is telling you, this is a bridge. This is not your home. When Imam Ali sallallahu when Imam Ali was asked after he becomes the Khalifa, before Imam Ali, all of the Khulafa, whenever they would come, they would make huge mansions. When Imam Ali was asked, Ya Ali, you are the Khalifa of Muslimin. Why haven't you made a mansion? Why haven't you made a house? The Imam said, only the foolish people make their homes on the bridge. And life is a bridge. It
is only for a short period of time. So do amal which will benefit you in this dunya and here akhirah. This is what you will learn from Karbala, brothers and sisters. Learn how to be loyal from Karbala like the companions of Hussein ibn Ali. The companions of the Prophet, what happened at his burial? Some have written it was 7 or 11. The companions, Imam Ali, what happened? Imam Ali was left alone for many years. He didn't even have anyone to speak to. He would go speak to a well. The companions of Imam Hassan, what happened? They didn't even let him get buried in Jannatul Baqi. But the companions of Hussein ibn Ali, they stood with the Imam until their last breaths. Learn the loyalty. On Shab Ashur, the Imam, he gave a lecture. The Imam said, this fight has nothing to do with you, my companions. You can leave right now, and I will guarantee that you enter paradise. But none of them left. None of them left. The first one, he stands up and he says, "Oh Hussein ibn Ali, if we leave you today on 9th of Muharram, on Yawm al-Qiyamah, what face will we show your mother Zahra?" The second one stands up. His name is Saad. Saad says, "Ya Ibn Rasulullah, if I was given the option that they would make me alive 1,000 times, they will kill me, they will bury me, or burn me, they will kill me 1,000 times, they will burn me, and they can do whatever they want with my ashes, and they would say, leave Hussein, I prefer being killed 1,000 times than leaving you." Loyalty. Learn how to stay loyal to your imams all year long. Every single day. Another man stands up and he says, "Ya Rasulullah, if they were to kill me 70 times and they can do whatever they want with my body, I would never leave you, O Hussein ibn Ali." So these are the lessons which you can learn from Karbala. Make sure you keep doing the dhikr of Aba Abdullah. Last message, do not think any majlis is small. Do not compare this majlis with that majlis. Do not compare the majlis in this Imam Barga with that Imam. Why? Every single majlis, I said yesterday, every single majlis that Ayatollah Qawsari used to recite the Musibat when Imam Khomeini was alive. He says one day, it was the day of Ashur. In the morning, I was leaving. When I was leaving in the morning, there was a mawqib or a sabil. There were small children, 7, 8 years old. They had set the sabil on the day of Ashur. While my car was going by them, they pointed at me and they said, "Oh, Ayatollah Qawsari, you recite the majlis for the ones who are very rich. Will you ever recite a majlis for those who are poor?" He says, this one sentence struck me all day. I go, I recite the majlises, Sham-e-Ghariba, I come back, what do I see? The small children, they're still there. They're still giving the chai, they're still giving the water. He says, I ignore them and I go to sleep. When I go to sleep, in my sleep, I see Sayyida Zahra, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa She says, "Oh Kawsari, you made a promise to the children. Did you forget?" He says, as soon as she says, "Did you forget?" I wake up, I put on my libas,
and I go to the sabil of the small children. I recite a majlis for them. After the majlis, they give me a cup of chai. When they give me the cup of chai, I take a few sips and I do not finish the whole chai and I leave. I go home, I go to sleep again. When I go to sleep, I see Sayyida Zahra Salamullah alayha again. He says, what happened now? She says, oh Kawsari, all of the majalises that you recited in your whole lifetime, this majlis that you recited for the small children, this is the one that I love the most. Yes. And then she says, oh Kawsari, why was it that you didn't finish drinking the chai? Listen to it very carefully. We take tabarruk very lightly. We waste the tabarruk, we throw it away, we take it very lightly. She says, oh Kawsari, why didn't you finish the chai that the small children gave you? He says, oh Sayyida, the chai that the children had given me, it didn't have enough sugar and it was cold. Oh Kawsari, do you not know when the children were preparing that chai, I was with them and I was preparing the chai myself. Brothers and sisters, lesson of today, our mothers, our sisters, our daughters, whenever they make the tabarruk, make sure you volunteer. And try your best not to waste any tabarruk. Why? The hand of Fatima Zahra Salamullah alayha, the hand of Zahra is in every tabarruk. One more story and then I will go to the Musibat. There was an Ayatollah. His name is Ayatollah Vijdani. One day Ayatollah Vijdani, he comes to teach the students the dars, and he is crying and he's weeping and his amama is not on his head. The students ask, our teacher, what happened? What is the matter? He said, yesterday in my dream, I saw Sayyida Zahra. She had her right hand on her ribs and she was saying, oh Wajdani, what happened to your students? You guys used to do the majlis every Thursday night. What happened? There is no majlis anymore. He says, I asked Zahra, what happened? Is your wound of the ribs still hurting you? She says, yes. If there are no majalises, my pain comes back. So he orders his students to make sure you keep doing majlis every Thursday. They start doing majlis every Thursday. Few months later, Sayyida Salamullah alayha, she comes into the dream of Ayatollah Vijdani again. Ayatollah Vijdani, yes, thank you very much. Now he sees that Sayyida's hand is not on her ribs anymore. He says, oh Sayyida, what happened? She said, all of the majalises that you did, because the people were crying for my son Hussein, those tears that were shed in the musibat of my son, they have treated my wound. This is the azab. This is Karbala. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. अज़ीज़ाए मोहतरम, वो घराना जिसमें नबूवत भी थी, वो घराना जिसमें इमामत भी थी, उस घराने को
ایسے اجاڑا گیا کہ زہرا کی بیٹیاں، حسین کی بہنیں کوفہ و شام کے بازاروں میں پہنچ گئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے موصل سے لے کے شام تک ایک ہی سوال کرتی تھی۔ بی بی نے کبھی نہیں کہا مجھے پانی دے دو، بی بی نے کبھی نہیں کہا مجھے کھانا دے دو، بی بی نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے آرام چاہیے۔ بی بی ایک سوال کرتی تھی، بار بار کہتی تھی مجھے ردا دے دو، میں زہرا کی بیٹی۔ العظمت اللہ۔ جب حضرت مختار نے خولی کو پکڑ لیا تھا، خولی سے پوچھا تھا خولی تم نے کیا کیا تھا؟ خولی کہتا ہے جب حسین ابن علی کا سر کاٹ دیا شمر نے، اس کے بعد شمر نے حکم دیا خیموں کو جلا دو۔ اب خولی کہتا ہے میں دیکھتا رہا ایک بی بی کے اوپر میری نظر پڑی، ایسے لگتا تھا کہ یہ بی بی ان کی سالار ہے۔ ایک خیمہ جلتا تھا، اس بی بی کے پیچھے سارے بچے جاتے تھے، دوسرا جلتا تھا، سارے اس کے پیچھے جاتے۔ میں دیکھتا رہا یہ منظر، میں آگے بڑھا، میرے ایک ہاتھ میں نیزہ تھا، دوسرے ہاتھ میں تازیانہ۔ میں نزدیک پہنچا، جیسے ہی میں نزدیک پہنچا میں نے اپنا گھوڑے کو بجایا، یہ بی بی آگے آگے بھاگتی گئی۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا اس بی بی نے کہا مجھے ہاتھ مت لگانا، میں سید ذاتی ہوں، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں حسین کی بہن ہوں، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں زہرا کی بیٹی ہوں۔ خولی کہتا ہے میرے اوپر کوئی اثر نہ ہوا، میں گھوڑے سے اترا۔ یہ بی بی کبھی کسی کونے بھاگتی تھی، کبھی کسی کونے بھاگتی تھی، مجھے بار بار کہتی تھی تم نے میرے بھائیوں کو مارا، تم نے میرے بچوں کو مارا، تم نے میرے مہمانوں کو مارا، مجھے ہاتھ مت لگا۔ اب یہ کہتا ہے میرے اوپر کوئی اثر نہ ہوا، میرے ہاتھ میں تازیانہ تھا، میں اس بی بی کے قریب گیا۔ جیسے ہی میں اس بی بی کے قریب گیا، اس بی بی کو اپنی ردا کوئی ایسی پسند تھی، اس نے اپنے دونوں ہاتھ سے اپنا حجاب پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے ردا کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا مجھے غصہ آیا۔ جیسے ہی مجھے غصہ آیا میں نے تازیانہ اٹھایا اور میں اتنی دیر تک مارتا رہا جب تک اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے۔ جب اس کے ہاتھ نیچے آئے میں نے اس کے ردا میں ہاتھ ڈال کر حجاب کھینچ لیا۔ جب میں نے حجاب کھینچ لیا یہ میرے پیچھے بھاگتی رہی، بار بار کہتی رہی مجھے ردا دے دو، میں زینب بنت علی ہوں۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ یہ ایام ہیں اسیران کربلا کے عزیزوں، ارباب رضا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، اس سے پہلے یہ روایت سن لیں، ابن عبید اللہ ابن زیاد کی دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا اس نے کہا شمر کو، اے شمر حسین ابن علی کا سر کہاں؟ مولا حسین کا سر لایا گیا، اوپر ایک کپڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بیت کی چھڑی تھی۔ جیسے ہی اس کے سامنے سر رکھا گیا اس نے اس چھڑی کے ساتھ رومال کو ہٹایا۔ جیسے ہی رومال کو ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے؟ حسین کا سر ہے، کہیں پہ خون لگا ہوا ہے۔ اللہ، اس نے اب مولا حسین کا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑا، مولا کی زلفوں سے پکڑا اور اس نے بلند کیا۔ جیسے ہی یہ سر کی طرف دیکھ رہا ہے
شمر کو مخاطب ہو کے کہتا ہے اے شمر تم نے حسین ابن علی کا سر صحیح کیوں نہیں کاٹا؟ شمر کہتا ہے میں نے حسین ابن علی کی گردن پہ خنجر جھٹکے مار مار کے مارا تھا، اس لیے اس کا سر ایسے۔ پھر عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے اے حسین تم جلدی بوڑھے ہو گئے۔ جیسے یہ صدا آئی بی بی زینب نے سنی، بی بی زینب کہتی ہے اکبر نے اسے بوڑھا کر دیا۔ یہی سوال یزید کے دربار میں یزید نے کیا تھا۔ جیسے مولا حسین کے سر کی طرف دیکھتا ہے کہتا ہے اے حسین تم جلدی بوڑھے ہو گئے۔ جیسے اس نے یہ جملہ کہا شمر کہتا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، مجھے یاد ہے میں نے دیکھا تھا جب اکبر گرا تھا حسین چلتا دائیں تھا گر پڑتا بائیں تھا، چلتا دائیں تھا گر پڑتا تھا ایک طرف اور کہتا تھا اکبر اے اکبر ماتم حسین۔ اظہر اظہر چھوٹے کو نہ عالم نہ چچا نہ شہ کربلا شام ہو گئی، نہ عالم نہ چچا نہ شہ کربلا شام ہو گئی، نہ عالم نہ چچا نہ شہ جو بھی گھر سے گیا وہ نہ پھر آ سکا، شام ہو گئی، نہ عالم نہ چچا نہ شہ کربلا شام ہو گئی، راہ تکتی رہی شدت پیاس میں، کٹ گیا دن سی آس ہی آس میں، کوئی آیا نہیں جانے کیا ہو گیا، شام ہو گئی، نہ عالم نہ چچا نہ شہ کربلا شام ہو گئی، پانی لینے گئے دیر چکنی ہوئی، دن ڈھلا اے چچا شام غم آ گئی، خوش ہے چچا میرا اب تک گلا، شام ہو گئی، نہ عالم نہ چچا نہ شہ کربلا شام ہو گئی، اس کو آواز دوں حق میدان میں، کون ہے جو سنے اس بیابان میں، دے رہی ہوں تمہیں جانے کب سے صدا، شام ہو گئی، نہ عالم نہ چچا نہ شہ کربلا شام ہو گئی، رو رہی ہے پھوپھی چھن گئی ہے ردا، مارتے ہیں تماچے مجھے اشکیا، خیمہ جلتا ہے یوں جیسے کوئی دیا، شام ہو گئی، نہ عالم نہ چچا نہ شہ کربلا
دلیل جفا آپ سے ہو رہی ہوں جدا یا حسین یا حسین حضرت سے جدا ہو گیا عباس سبھائی حضرت سے جدا ہو گیا حضرت سے جدا ہو گیا عباس سبھائی پردے سے لوٹی گئی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سبھائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سبھائی شہر نے یہ کہا لاشے ساتائے عرب سے بابا کی طرح تم بھی جدا ہو گئے ہم سے دو باری لگی تھی میری بہنوں سے آئی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سبھائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سبھائی مظلوم سے مختار میں چلا ہی نہیں جاتا جب خاتون پہ گرتے ہیں اٹھا ہی نہیں جاتا غازی کی شہادت نے کمر ایسی جھکائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سبھائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سبھائی باجی نے کہا شاہ سے فرزند نبھاؤں نزدیک اگر ہے کوئی بستی تو میں جاؤں امو کا کفن لائے گی امو کی فدائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سبھائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سبھائی عباس کے بچوں سے میں شرمندہ رہوں گا مقتل سے اٹھایا ہر ایک تلاشا افسوس کیا عباس کی میت نہ اٹھائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سبھائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سبھائی خبر خاک پہ دیتے ہیں قدم ہی میدان میں اس سے ایک ٹکڑے سجاد نے چادر وہ میت ہے اٹھائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سبھائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سبھائی امو کی جدائی پہ بہت روئے بابا سمجھاتی ہے رو رو کے یہ بچوں کو سکینہ اب گیا نہیں کوئی بھی پانی کی گواہی حضرت
भाई हज़रात से जुदा होगा काबा से सवारी السلام علیکم یا محمد